اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے باران رحمت عطا فرما دی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں خبریں آ رہی ہیں کہ بارش ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت اس رحمت کے ذریعے بہت سی بیماریاں جو ہیں ان کو دور فرمائے گا۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا تذکرہ کرتے کرتے ہم غزوہ بدر تک پہنچے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد کے جو تھوڑے سے حالات ہیں آج وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو غزوہ بدر اللہ رب العزت نے عظیم الشان فتح دی، اور اس کے بعد اسلام کی پہلی جو عید تھی، رمضان فرض ہوا، روزوں کے بعد جو تھی فتح کی سرشاری کے ساتھ عید کی خوشی جو تھی مسلمانوں نے اس کو منایا۔ اور جو قیدی تھے ان کے بارے میں یہاں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سخت حکم ایک نازل فرمایا کہ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا سرکار کو کہ یہ ہیں تو چلو اپنے ہی رشتہ دار عزیز و اقارب، تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو پکڑائیں ذرا، اور اس کو ہی وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ سچا رشتہ صرف اسلام کا ہے۔ اور جنگ کے دوران بھی حضرت عمر جو تھے اپنے سگے ماموں کو ہلاک کر چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ نرم طبیعت اور نرم دل کے مالک تھے، تو اس لیے سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کی اور ان صحابہ کی رائے کو ترجیح دی کہ جو یہ کہتے تھے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں پھر آیات نازل کر دیں کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ، کہ نبی کے لیے جو ہے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو اکٹھا کرے، جنگی قیدی بنائے لوگوں کو، حالانکہ جنگ میں ہی چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو کچل دیا جاتا، جنگ میں ہی خون ریزی کر دی جاتی۔ اور یہ لکھتے ہیں مورخین کہ یہ کوئی عام لوگ تو نہیں تھے نا، وہی تھے جنہوں نے بعد میں غزوہ احد برپا کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور اگر یہ 70 جو قیدی تھے وہیں پر مار دیے گئے ہوتے تو پھر جو تھا وہ غزوہ احد نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اسے جو کام جیسے کروانا ہوتا ہے وہ اس نے کروانا ہی ہوتا ہے۔ تو ہم بعد میں کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا، تو یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کیا کام لینا ہے، کیسے کیسے لینا ہے، اور کس طرح سے کہاں کہاں زخم لگوانے ہیں، کہاں کہاں ان کو فتح دینی ہے، یہ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اچھا، تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ معاملہ طے کر دیا، تو فدیہ جو تھا یہ طے پایا کہ 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک، اور کچھ لوگ جو بہت غریب تھے ان کو ویسے بھی رہا کر دیا گیا، اور کچھ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ جب وہ آ رہا تھا فدیہ جو جرمانہ ان کو دیا تھا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص جو تھے وہ بھی اس میں تھے۔ بی بی زینب کے جو شوہر تھے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جب ان کا فدیہ آیا تو ان کی ظاہر بیوی جو تھی ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر محترم زینب سلام اللہ علیہا، تو انہوں نے جو مال بھیجا تو اس میں اپنا ایک ہار بھی تھا جو اماں خدیجہ کا ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو وہ آپ کی جو تھی طبیعت پر بہت ناگوار گزرا، آپ بڑے غمگین ہو گئے۔ تو صحابہ سے کہا کہ اگر تم کہو تو بغیر فدیے کے ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے سرکار، جیسے آپ کا حکم، ابو العاص کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو ابو العاص کو یہ کہا سرکار نے کہ میری بیٹی کو تم نے وہاں سے رہا کر دینا، ادھر سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اور تم مسلمان نہیں ہوئے، تم کافر ہو، تو بیٹی میری مسلمان ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑو اور اس کو یہاں پر مدینے کی طرف بھیج دو۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہوا کہ عمیر بن وہب نامی ایک شخص جو کافر تھا، اس کا بیٹا تھا وہب بن عمیر، تو یہ بھی جنگی قیدی تھا، اور یہ عمیر جو تھا بڑا ہی سخت مسلمانوں کا دشمن تھا، کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا مسلمانوں کے استہزاء کا، مذاق کا، لڑائی جھگڑے کا، غریب اور غلام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، یعنی بہت ہی بدترین دشمن اسلام تھا۔
اب بیٹا اس کا جو تھا وہ جنگی قیدی بن گیا، اور جو تھا صفوان بن امیہ، جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ امیہ اور اس کا بیٹا جو تھا وہ کس طرح سے حضرت بلال نے انصار صحابہ کو لے کر تو ان کو وہاں پر مارا تھا غزوہ بدر میں، تو اس کا بیٹا ہے صفوان بن امیہ، وہ مکہ میں ہے، اور اس کا جو وہب بن عمیر کا باپ، یہ دونوں آپس میں ملے وہاں خانہ کعبہ کے پاس جو ایریا ہے حتیم جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا یار وہ بدر کے کنویں میں نا مسلمانوں نے مرداروں کی طرح پھینک دیا ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو، اب ان کے بعد تو جینے کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ صفوان نے کہا ہاں یار تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ عمیر نے کہا کہ اب نا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جاتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، کیونکہ میں وہاں جا سکتا ہوں، میرا بیٹا ان کی قید میں ہے، میرے پاس تو بہانہ بھی ہے۔ تو صفوان نے کہا کہ قرض کی کیا فکر کرتے ہو، تمہارا قرض جو ہے وہ میرے ذمہ، اور تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی میں کروں گا، اور ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ کوئی چیز میرے پاس ہو اور وہ تمہارے اہل و عیال تک نہ پہنچے، یعنی جو میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں پلاؤں گا وہی تمہارے گھر والوں۔ تو یہ بات دونوں میں طے ہو گئی۔ عمیر نے اپنی تلوار تیز کروائی، اس پر زہر لگوایا، پرانے دور میں زہر آلود کیا کرتے تھے تلوار کو کہ اگر پورا وار نہ بھی ہو کہیں پر کوئی کٹ بھی لگ جائے تو بندہ پھر زہر پھیلنے سے مر جائے، تو اپنی طرف سے اس نے پوری تیاری کر لی، تلوار تیز بھی کر لی، زہر بھی لگا لیا، اور پھر مدینے کی راہ پر روانہ ہو گیا۔ اچھا مدینہ پہنچا، ابھی مسجد نبوی سے باہر ہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ جو تھے وہ غزوہ بدر پر ہی تبصرہ کر رہے تھے، باتیں ایک دوسرے سے کر رہے تھے، تو دیکھا تو حضرت عمر نے دیکھتے کہا وہ یہ کتا آ گیا اللہ کا دشمن، اور آتے ہی اس کو تلوار کے ساتھ ہی اس کا گریبان جو تھا اس کو پکڑ لیا ایسے لپیٹ کے، اور انصار صحابہ سے کہا کہ آپ سارے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہو جائیں، یہ بدبخت جو ہے نا یہ دشمن دین، یہ کسی نیکی کے ارادے سے نہیں آ سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو اس کو، اور کہا کہ عمر اس کو چھوڑ دو، اور کہا عمیر ذرا میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، اب جو بندہ قتل کے ارادے سے آیا ہے سرکار اسی کو فرما رہے کہ اور قریب ہو جا میرے۔ اب وہاں وہ بیٹھا ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا سناؤ عمیر کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا جی میرے بیٹا جو آپ کی قید میں ہے اس سلسلے میں آیا ہوں، تو کہا پھر یہ تلوار کیوں لے کر آیا؟ اس نے کہا کہ برا ہو ان تلواروں کا، بیڑا غرق ان تلواروں کا، کہ جو ہمارے تو کسی کام ہی نہ آئی، یعنی غزوہ بدر میں بڑے بڑے جو ہے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تو یہ تلواریں تو کسی کام نہ آئیں۔ تو سرکار نے پھر کہا اچھا تم اسی نیت سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں اسی نیت سے آیا ہوں، اپنے بیٹے سے ملنے، اس کی رہائی کی بات چیت کرنے۔ سرکار نے کہا اچھا صفوان بن امیہ کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے تھے؟ اچھا صفوان نے اس کو تاکید کی، اس نے اس کو تاکید کی کہ یہ بات جو ہے نا ہم دونوں کے درمیان راز ہی رہنی چاہیے جب تک ہمارا کام مکمل نہ ہو جائے۔ اچھا سرکار نے آگے سے ساری ردات جو تھی اس کے منہ پر دے ماری، کہا اچھا تم صفوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے تم لوگوں نے تذکرہ کیا کہ کس طرح مسلمانوں نے وہ بدر کے کنویں میں سارے مردار کافر سردار جو ہیں وہ پھینک دیے، اور پھر تم دونوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ان کے بعد تو جینے کا مزہ نہیں ہے، صفوان نے بھی کہا تم نے بھی کہا، اور پھر تم نے کہا کہ اگر مجھے اہل و عیال کا بوجھ نہ میرے سر پہ ہوتا اور میرے ذمے لوگوں کا قرض ادا کرنا نہ ہوتا تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جو ہے وہ کام تمام کر دیتا، اور پھر صفوان نے تم سے کہا کہ ہاں تمہارا قرض بھی میرے ذمے، تمہارے بال بچے بھی میرے ذمے، اور جاؤ تم اپنا کام کرو۔ تو جب یہ ساری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سنا دیں تو اس نے کہا سرکار یہ باتیں تو یا میرے دل میں ہیں یا صفوان کے دل میں ہے، تیسرا تو اللہ کی ذات ہی ان کو جاننے والی ہے۔ تو فوراً اس نے پھر بے ساختہ کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور وہیں پر وہ شخص جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو سرکار نے کہا پھر کہ اپنے بھائی کو لے جاؤ، اس کو اسلام سمجھاؤ، دین سمجھاؤ، قرآن سمجھاؤ۔ تو چند دن صحابہ نے اس کی تربیت کی، اس کو دین کی بنیادی چیزیں جو تھیں وہ سمجھائیں۔ اب ادھر سفیان جو ہے نا وہ بڑی خوشی میں مکہ میں ادھر گھوم رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے اب تھوڑے دنوں کے بعد بڑی اچھی خوشخبری آنے والی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ایسی خبر آنے والی ہے کہ غزوہ بدر کی جو ہے نا وہ ہم دکھ بھول جائیں گے سارے۔ اب وہ اپنی طرف سے بڑا مطمئن ہے کہ میں نے اتنا خرچہ سارا قرض اپنے ذمہ لیا، بیوی بچوں کی اس کی ہمیشہ کے لیے کفالت اپنے، یہ بندہ تو کام کر کے ہی آئے گا نا۔
تو وہ بندے بندے کو جا کے نا خوشخبریاں سنا رہا ہے صفوان ادھر، اور مدینہ سے جو بھی قافلہ آتا ہے جو بھی شخص ہے اس سے پوچھتا ہے ہاں وہ صفوان کی کوئی خبر، صفوان کی اچھا تھوڑے دنوں بعد پھر خبر آ گئی اس کو، ایک شخص سے پوچھا ہاں بھی صفوان گیا تھا، وہ صفوانی عمیر گیا تھا مدینہ میں، اس کی کوئی خبر بتایا، تو اس نے کہا صفوان یار وہ عمیر بن وہب جو ہے نا اپنے بیٹے کو جو لینے گیا تھا وہ تو مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کا قرآن پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے، وہ تو ان کے رنگ میں رنگا گیا۔ تو اس نے کہا برا ہو اس بدبخت کا، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ عمیر جو تھے وہ صحابی رسول بن گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اپنے بیٹے کو لے کر پھر مکہ آئے، اور پھر وہاں مکہ میں آ کر دین کی دعوت اور تبلیغ شروع کر دی، اور پھر بہت سے لوگ جو تھے مکہ کے اندر انہوں نے مسلمان کرنا شروع کر دیے۔ تو اس طرح سے غزوہ بدر کے بعد جو تھے یہ قیدیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو یہودیوں کے ساتھ اور مختلف قبائل کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں غزوہ احد سے پہلے ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا مطالعہ کروانے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اپنے سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے، تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام جو ہے پہنچانا جو ہے یہ کار ثواب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔